اسی طرح سے بچوں میں گالی کی عادت پیدا ہوتی ہے، اور اکثر یہ میراث میں ان کو باپ سے ملتی ہے، زندگی ہی میں گھر میں بیوی سے اگر کچھ غلطی ہو گئی، باپ کی زبان سے پھول جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بیوی بھی کچن میں اپنے اپنے طور پر کچھ آہستہ آہستہ کہتی رہتی ہے، برتن پٹکتے پٹکتے۔ اب بچے ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ چل رہا ہے ان کا، وہ سیکھتے ہیں۔ غصے میں آ کے باپ ان کو بھی کبھی گالی دے دیتا ہے، وہ سیکھ لیتے ہیں۔ بچوں کو اسکول میں جاتے ہیں، دوسری فیملیز کے بچے آتے ہیں، اگر وہاں دینداری کا ماحول نہیں ہے ان سے گالیاں سیکھ لیتے ہیں، راستے پر چلتے چلتے کسی سے گالی سیکھ لیتے ہیں۔ تو بچوں کو آپ یہ بتائیں کہ گالی دینا بری بات ہے، اور گالیوں سے ان کو بچایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ زبان اچھی رکھی جائے، چاہے جھگڑا ہو لیکن زبان گندی نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو اس بات کی تلقین کی جائے کہ جھگڑا بھی اگر ہوتا ہے، جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر جھگڑا بھی ہو جائے تو پھر گھٹیا بن کر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا بھی شرافت کے ساتھ کرنا چاہیے، ان کا لیول آپ اونچا کریں، ان کو اخلاق آپ سکھائیں، اور یہ مشکل نہیں ہے، بچے بن سکتے ہیں، ویسے آپ کو کرنا چاہیے ویسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، مسلمان کو گالی دینا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غیر مسلم کو گالی دے سکتے ہیں۔ یہاں مسلم معاشرے کے اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ مسلم معاشرے میں ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے تو یہ نیکی نہیں گناہ ہے، اور یہ لائٹ نہیں ہے کہ گالی دینا ایسا کوئی سیریس بات تھوڑی ہے، یہ بہت سیریس ہے، اسی لیے آپ نے بتایا یہ گناہ ہے، یہ خود ایک گناہ ہے۔ تو اور گناہ ایسا ہے کہ گالی دینے سے آدمی کا کردار گھٹ جاتا ہے، اور دوسرے کے دل میں اس کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ سمجھایا جائے کہ تمہارا لیول گھٹ جائے گا، تم چاہتے ہو تمہارا لیول گھٹے، تمہاری عزت کم ہو، بولے گا نہیں، لوگوں کے بیچ میں لوگوں کو معلوم پڑے گا کتنا برا لگے گا ان کو، اور تم اس کو گالی دو گے تو اس کے دل میں تمہاری محبت کم ہو جائے گی، تم کو چاہیے ایسا نہیں، تو پھر گالی مت دو، اس کا دل ٹوٹے گا، اس کا دل ٹوٹے گا اور تمہارے ساتھ محبت نہیں کرے گا، دوستی نہیں رکھے گا، تم چاہتے ہو یہ بچھڑ جائے تم سے، دوست تمہارا بھائی تمہارا نہیں، تو اس کو سمجھایا جائے۔